الحمد لله الذي هدانا لخير الأديان ولا نعبد ولا نستعين إلا إياه الذي ألف بين قلوب أهل الإيمان فأسروا بنعمته إخوانا. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وآل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد فقد قال الله جل وعلا في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. وقال عليه الصلاة والسلام: الصلاة عماد الدين، ومن أقامها أقام الدين ومن هدمها هدم الدين. دوستو، بزرگوں، دینی بھائیوں، ابھی آپ نے سورہ یاسین پڑھی تو مرحوم کو اشارے ثواب کریں گے. میں مدرسے کے اندر جو بچے قرآن پاک پڑھتے ہیں نیت کرا دیتا ہوں اساتذہ سے، جو بھی پڑھیں گے جیسے جیسے انتقال ہوتے رہتے ہیں ان کا نام رجسٹر میں درج کرتے رہتے ہیں. تو جو پڑھتے بچے پڑھتے ہیں صبح سے لے کے شام تک، میں کہتا ہوں نیت کر لو، اس کا ثواب مرحوم کو پہنچتا ہے. تو سب کا ثواب نیت پر ہے، پہنچ جائے گا انشاءاللہ. اب جو یہ مجلس ہو رہی ہے اذان و اقامت کے تعلق سے اور نماز کی اصلاح کے تعلق سے، یہ مجلس بھی اپنی نوعیت کے اعتبار سے ایک منفرد مجلس ہے. اس میں عملی مشق ہوتی ہے، سر وہ ہے عملی مشق، لیکن اتنا وقت نہیں ہے. چند باتیں آپ کی کوشش گزار کرنا چاہتا ہوں اس سلسلے میں. اصل وجہ یہ ہے کہ وضو، اذان، اقامت، نماز جو ہم نے کبھی مطلب میں سیکھی تھی، ہم اسی پر قرار کیے ہوئے ہیں. ہم نے اپنے وضو کی، اپنی اذانوں کی اور اپنی اقامت اور تکبیر کی اصلاح کی ضرورت کی محسوس نہیں کی کہ حضرت والا یعنی امام صاحب کو، اپنے قریبی جو استاد ہیں ان کو ہم سنا دیں، یا نماز میں پڑھی جانے والی صورتیں جو ہم نے یاد کر رکھی ہیں ان کو سنا دیں. اس کا موقع یا تو ہم لیتے نہیں اپنے بڑوں سے، یا اس کے لیے ہم وقت نہیں نکالتے. اور اس سلسلے میں کہوں گا کہ ہماری اپنی سستی غالب ہے، ہماری غفلت ہمارے اوپر غالب ہے، اور اس غفلت سے کام نہیں چلے گا. کیوں؟ بہر غفلت یہ تیری ہستی نہیں، دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں، رہ گزر دنیا میں بستی نہیں، جائے عیش و عشرت و مستی نہیں. یہاں چند روز کے لیے آئے ہو، آپ مہمان کی حیثیت ہو یہاں پر، اور اصل تو آپ کو وہاں رہنا ہے جہاں کی ہمیں یہاں تیاری کرنی ہے. ہم یہاں یوں ہی نہیں آئے ہیں، ہم آخرت کی تیاری کرنے کے لیے آئے ہیں. جیسا یہاں بوؤ گے کل ویسا ہی وہاں کاٹو گے. تو جب ہماری اذانیں، ہماری نمازیں نامہ اعمال میں آئیں گی اور وہاں پیش کی جائیں گی، پہلی شکل تو یہی سے ہوتی ہے کہ جب نماز سنت کے موافق نہیں ہوتی اور نماز کو جیسے پڑھنا چاہیے نہیں پڑھتا، تو آپ نے بار بار سنا ہوگا کہ کالے کپڑے میں لپیٹ کر منہ پر پھینکی ماری جاتی ہے. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ نماز پڑھنی چھوڑ جائے. اس کا مطلب یہ ہے، یا اور دوسری حدیث ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی گھر میں نماز پڑھتا ہے، مسجد کی جماعت کی نماز چھوڑتا ہے، مسجد کی ساتھ جماعت کی نماز پڑھنا واجب ہے. اور واجب چھوڑ کے گھر میں پڑھتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا جی چاہتا ہے کہ میں اس کے گھر میں آگ لگا دوں. وہ فرما رہے ہیں رحمت للعالمین وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کے تعلق سے فرمایا
آج دنیا میں بہت بات بن کر نہ آیا کوئی مگر رحمت عالم کر کیا فرما رہا ہے کہ وہ اس کے گھر میں آگ لگا دوں، اس کا گھر جلا دوں. یعنی نماز تو پڑھ رہا ہے وہ، لیکن مسجد کی جماعت چھوڑ کے پڑھ رہا ہے. تو ایسی نماز تو ہم پڑھ رہے ہیں، لیکن سنت کے خلاف نماز پڑھ رہے ہیں. سنتوں کی ادائیگی کے ساتھ نماز نہیں پڑھ رہے تو وہ نماز ہو تو جائے گی، لیکن جیسے ہونی چاہیے ویسے نہیں ہوگی. بھائی نماز پڑھی آپ نے آئے مسجد میں، نماز تو ہو جائے گی، ایک اول درجے کی، ایک دوسرے درجے کی، ایک تیسرے درجے کی، ایک بزنس کلاس کا ہے، ایک اکنومی کلاس کا ہے. تو بزنس کلاس کی سہولتیں الگ ہیں، اکنومی کلاس کی سہولت الگ ہے. تو نماز تو ہوگی، لیکن کیسی ہوگی؟ کیسی ہوگی؟ ایک بزرگ اللہ والے، ان کے اللہ والے ہونے میں کوئی شک نہیں. کس کے خلیفہ؟ حاجی امداد اللہ صاحب. کس کے خلیفہ؟ حاجی امداد اللہ صاحب حاجی مکی، جن کے خلیفہ حضرت مولانا اشرف تھانی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے خلیفہ حضرت مولانا ابراہیم انصاری رحمۃ اللہ علیہ. پھر ان کے خادم ہم جیسے بیٹھے آپ کے سامنے. تو وہ اتنے بڑے پائے بزرگ نماز پڑھنے کہاں پڑھ رہے ہیں؟ میدان رحمت میں. کہاں پڑھ رہے ہیں؟ میدان رحمت، بیت اللہ کے اندر، خانہ کعبہ کے اندر. حکم ہے کہ خانہ کعبہ کا حصہ ہے وہ میدان رحمت، وہاں نماز پڑھ رہے ہیں. نماز پڑھنے کے بعد اب اللہ سے کہا اس کی صورت مثالی مجھے دکھائی دیجیے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے صورت مثالی اوپر پیش فرما دی. کہا حور کی، حور لگ رہی ہے، لڑکی ہے، اندھی ہے، کانی ہے، بیٹی ہے. تو ساری جو اس کے اندر ہو سکتی تھی کوتاہیاں، کمیاں، وہ سارے کی ساری اس میں پائی جا رہی تھی. تو پھر ایک بڑے بزرگ سے اپنے دوست سے مذاکرہ فرمانے لگے. میں نے آج نماز پڑھی اور صورت مثالی میں نے اللہ سے عرض کیا، صورت مثالی کو پیش فرما دیجیے. تو اللہ نے حور دکھائی صورت مثالی میں، اور حور کی تو فرمانے لگے اچھا تو تم نے خشوع خضوع میں ڈوب کر نماز تو پڑھی، جو خشوع خضوع کی کہتے ہیں وہ تو نہیں، لیکن تمہیں سنت کے خلاف پڑھی ہے، اندھی ہے، لولی ہے، لنگڑی ہے، تمہارا رکوع صحیح نہیں سنت کے مطابق، تمہارا قیام صحیح نہیں، تم نے آنکھیں بند کر کے نماز پڑھی ہے تو اندھی ہے. ملے گی تو بھائی، ملے گی تو حور کیسی چاہیے؟ بولو تو بہت اچھی والی چاہیے، بہت اچھی والی چاہیے، اچھی خوبصورت جس کا اللہ نے فرمایا جزاء بما كانوا يعملون. موٹی آنکھوں والی جیسے بکھرے میں موتی، وہ تو ایسی اللہ نے اگر وہ خالی سمندر میں تھوک دے تو خالی اور کڑوا سمندر میٹھا ہو جائے، اس کے تھوک میں ایسی مٹھاس ہے. 70 جوڑے کپڑے پہنے وہ نیچے کے اور اس کی پنڈلیاں اس میں نظر آ رہی ہوگی، اتنی خوبصورت ہوگی، لیکن تو یہ سمجھایا نماز سنت کے مطابق سیکھنے کے لیے زیادہ لگانے کی ضرورت نہیں. آپ کھڑے ہوئے سب بنا کے کھڑے ہو جاؤ. تو یہ چیز ہے ہمارے جو شرائط کی ہے، یہ بیان سنا نا، کھڑے ہو یا کھڑے ہو جیسے نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، کھڑے ہو جیسے ہم نے تمہاری کوشش کرا تھوڑی سی تاکہ تمہیں اچھی والی بھول ملے، لکڑی لوڑی نہ ملے. چاہے تو بھول اچھی والی ملے. اب حضور نے فرمایا ہے، فرمایا الصلاۃ ایمان الدین ومن اقامها اقام الدین. ہر کو کا ادھر آؤ ابھی کہ کیسے جو پیر ہونے چاہیے، پیر ایسے ہاتھ گھسنا کر پیر پکڑ لو. نقطے سے کیا بات ہے، امام تو پکڑ لیتا ہے، نقطے سے روکے میں کبھی نظر دے جاتی ہے تو کبھی کبھی کسی نظر اتارتا ہوں، چھوڑنے جاتا ہوں، دھیرے دھیرے نظر تو خود اتارو تو وہ پیر پہ جاتا ہے. میں جسے کہتا ہوں اس کے دھیرے دھیرے میرے چھوڑ سے پیر پکڑا دی. آپ تو پوچھ رہے تو دیو کو سیدھے لو. یہ ہے پہلے سے تو سیدھا کھڑا ہو میرا سیدھے کی طرف نگاہ سے دے رہا ہے بالکل ایسے. یہ کہتے ہیں
کوئی عذر ہے تو دوسری بات. ذرا کھڑا ہو کر بتائیے مولانا فرقان صاحب کیسے کھڑے ہوں گے؟ مولانا اسماعیل کا ہے مولانا اسماعیل کا چلیے ادھر آپ کھڑے ہو ذرا. آج 10-15 منٹ جو ہے وہ نشتے لیے ہمارے ادھر آئے. ابھی بھی کیفے سیدھے کھڑا ہوگا چہرہ کی طرف نگاہ سے نکال کر. دوسرا نمبر آتا پیروں کا. جو پیر میں نے آپ نے رکھا ہے ایسے پیر ہونے چاہیے. اب آپ دیکھیے تو پیروں کی طرف نیچے گزرا یہ بالکل سیدھے سیدھے کی طرف ہے نہیں بالکل سیدھے کی. تو یہ سنت ہے دوسری جو مردہ ہو رہی ہے اور مردہ سنتوں سے جو کسی سنت کو زندہ کرتا ہے. آپ بار بار سنتے ہیں تو شہیدوں کو برابر سلام ملتا ہے لیکن پتہ ہے وہ زندہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اب زندہ کرو گے پہلے کو کتنا زندہ کرتے ہیں آپ پہلے کو جلایا ایسے کھڑے ہو جائے جیسے کھڑے ہونے کی عادت پڑ گئی ہے جیسے لگی چاہیے نا وہ صحیح والی جو چاہیے پہلے کو جلایا کہ واقعی آپ کو مردہ سنتوں سے کسی سنت کو زندہ کرنا ہے یا نہیں یا جیسے طبیعت آپ کی چل رہی ہے اس طبیعت پر چلنا ہے. اگر آپ چاہیں گا تو مولانا اسماعیل صاحب مفتی شہر صاحب اور مولانا فرقان صاحب آپ کو نماز سکھائے دیں گے تو نماز سیکھتے پڑھیے. اذان بھی سیکھیے نماز بھی سیکھیے. اب یہ دوسری سنت بتائی آپ کو ماشاء اللہ سب کے پیر بالکل سیدھے ہیں. ابھی آپ ہاتھ کو اٹھائیے تھوڑے سے کو بالکل ایسے سیدھے. اور یہ کاغذ پکڑنا ضروری نہیں ہے. آپ کو لوگ ملے جاتے ہیں کاغذ پکڑتے ہیں یہ نہیں ہے کاغذ بہت ہی کیوں پکڑتے ہیں اس کا تو یہ کیفیت نہیں ہونی چاہیے. یہ دوسری کا اور یہ شیشے میں دیکھ کے آپ کر کے شیشے میں دیکھیے گاڑی ایسا پھر یہ سیدھے کو ایسا یا کاروں کا اس طرح ہے. ابھی انہوں نے وہ بچ گئے ہماری آپ کے سامنے ایک طریقہ آ گیا کہ یہ طریقہ ہے ایسے کوئی معذور ہے کسی کا ہاتھ تکلیف ہے کو الگ مسئلہ ہے. معذور کے مسائل الگ ہے. یہ اب آپ کے سامنے طریقہ آ گیا آپ خود نہیں آپ اپنی حالت میں رہیں یہ ہے یہاں پر. اب اس کے بعد ہم نیت مانگتے ہیں. نیت مانگنے کے لیے کو جو ہے کچھ تو چھڑک کیا بولتے راستہ بنا کر گٹے کو پکڑے. یہ درمیانی چیزوں کی ملا کر یہاں کو لگنے کرتے بیٹھی ہوں ایسے جیسے بھلائی ہوتی نا میں بات تو آج یہ ادھر کی طرح ہے یہ سنگیتا بنا کے گٹے کو پکڑ لیا. تقریب میں ختم ہو گئی تھی ضرورت نہیں کبھی آپ کو 10 منٹ کبھی آپ کو لمبی تقریر کر رہے مولانا تقریر وقت سے پہلے میں اٹھ چکا ہوں کرسی چھوڑ دیے میں. تو یہ سنگیا بنا کر گھنٹے کو پکڑے اور درمیانی یہ اتنی انگلیاں کرائے کو پکڑیں گے اور پھر اگر ہاتھ جاتا ہے سکون سے تو آدھا حصہ آپ کا نیچے والا اس پر رکھیں گے. یہ ہے یہاں اس لیے نماز کے اندر وسائل شامل ہیں. اس نے فرمایا جس شخصیت کا اس طرح اور احسان ہے جن کی دعائیں دیکھ رہا ہوں یہاں پر ان کی دعاؤں کا اثر سے آپ علماء کا احترام فرماتے ہیں. اور مفتی شیخ صاحب ہیں اور مولانا اسماعیل صاحب مفتی رمائی صاحب فرقان صاحب اور جتنے علماء مولانا احمد صاحب ہیں مولانا صاحب کو سب علماء کا بھی احترام فرماتے ہیں. اور تربیت آپ کی اچھی ہے یہ بزرگوں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے سمرا ہے. انہوں نے فرمایا کہ وسائل کا معنی خیالات کا معنی اگرچہ خیالات کے پیچھے پڑنا نہیں چاہیے. اس کی مثال ایسی ہے ایک آدمی راستہ طے کر رہا ہے بنارس سے آ رہا ہے تو وہاں راستے میں کبھی کوئی نظر آتا ہے کبھی کوئی نظر آتا ہے. آپ گاڑی کو کھڑے ہو گئے تو آپ پہنچ جائیں گے راستہ آپ ہاتھ نہیں پہنچ پائیں گے. ہمارے کی خیال کی مثال ایسی ہے آ رہے ہیں تو آپ توجہ کیجیے. حضرت حکیم نے فرمایا اب آپ کو پڑھا الحمدللہ رب العالمین آگے سے کیا ہے الرحمن الرحیم اس کا مالک یوم الدین بس وہ ہے
خیالات آگے سوچ رہا ہے اوپر کی لائف کچھ آ رہا ہے تو آگے دیکھیے. راستے میں آدمی چلتا ہے تو کبھی تو دھوپ اور بہترین بات اچھی خوشبو آتی ہے اور کبھی گندی چیزیں آتی ہیں اور گندی چیزیں ساتھ میں آ جاتی ہے اور وہاں سے بدبو آتی ہے تو آپ وہاں بدبو کے ڈیٹ کو کھڑے جاتے ہیں. آپ کی منزل پہلی آئی تھی یہی ہے. اب دوسری مثال جو نشین مولانا بڑے حضرت نے فرمایا کہ تم ایسے نماز پڑھنے کی کوشش کرتے رہو سنت کے مطابق نماز پڑھتے رہو ایک وقت ایسا آئے گا ایک خیال بھی نہیں آئے گا اور تمہاری کیفیت عارفین کے اعلیٰ درجے کے بزرگوں کی آواز پڑھنے کی کیسے ہوگی کہ نماز کے لیے بانی اور بس جیسے صحابہ پڑھتے تھے لگتا تھا کہ کچھ کرنا ہے تو پیڑ کا سکون ہے اور کھڑے ہو گئے ایسی نماز بس اللہ کو میں دیکھ رہا ہوں مجھے اللہ دیکھ رہا ہے وہ حاصل ہوئی ہے. اور پھر فرمایا کہ کوئی خیال نہیں آتا. پھر مثال کے بعد فرمایا جیسے وزیر اعظم آتا ہے تو اس پورا روڈ سیل کر دیا گیا ہے صرف بادشاہ سلامت گزرے گا کوئی نہیں گزرے گا. پھر اس کا دل بادشاہ بن جاتا ہے. اس کے دل کو اللہ بادشاہ بنا دیتے ہیں کہ اب بادشاہ اللہ نے دل اپنے نہیں بنایا ہے. دل کو ہمیں مجلہ کرنا ہے دل کو ہمیں مزکہ کرنا ہے. دل کو مجلہ اور مزکہ کرنے کے لیے پاک صاف کرنے کے لیے اللہ کی محبت کی ضرورت ہے. تو اگر اس طریقے سے ہم پڑھتے رہیں گے تو ایک دن وہ مہمان ہمارے دل میں ضرور آئے گا. یہ مہمان کے لیے اس دل کو خالی کر رہے ہیں وہ مہمان ہمارے دل میں ضرور اللہ والے جو ہر وقت اللہ کی دیدار میں وجہ یہی ہے کہ انہوں نے اپنے دل کو مجلہ کیا ہے مذکر کیا ہے. تو اس چکر میں اپنے خیالات کرنے کے چکر میں اس کے دماغ میں مشکل پیدا ہوگی. آپ سوچتے رہے اور محنت کرتے رہے. میں نے آپ کو آسان طریقہ بتا دیا آپ کو آپ کے رکھتے حضور میں پہنچنے کا. تو یہ آسان طریقہ ہے. اب دائیں بات میں کھڑے ہو گئے تو اب یہ کیا کہے گا الحمدللہ رب العالمین. اب اللہ کی آواز آپ کو سے اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں حمدنی عبدی. اب ہم کہاں سے کہتے جاتے ہیں ہم تو آگے کھڑے ہو گئے کچھ پتہ نہیں ہوتا کیا پڑھ رہے ہیں کیسے پڑھ رہے ہیں. اللہ جواب دیتا ہے اندر سے حمدنی عبدی میرے بندے نے میری تعریف کی. یہی کہتے ہیں الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اثنى علی عبدی. جب کہتا ہے مالک یوم الدین اللہ رب العزت فرماتے ہیں مجدنی عبدی میرے بندے نے میری بڑائی بیان کی میری بزرگی بیان کی. یہ جواب آیا جیسے اللہ کو محدثین العرب فرماتے ہیں اور امام حضرت محمد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اور اس سے اکابر کہ اس جواب کو اللہ رب العزت سے ہم نے سنا کہ جواب اس کی آواز آتی ہے اور یوں فرماتے ہیں اللہ کے محدثین فرماتے ہیں کہ جب تک میں اپنے کانوں سے اپنے رب کی اس آواز کو سن نہیں لیتا میں آگے نہیں بڑھتا. اور اللہ نے اپنی محبت کا وہ دریا فرمایا تھا کہ وہ کہتے تھے الحمدللہ رب العالمین پھر آگے بڑھتے الرحمن الرحیم اثنى علی عبدی مالک یوم الدین مجدنی عبدی. یہ اب آپ رب کے حضور میں کھڑے ہو گیا اور کسی کو کہا جاتا ہے اس کی مغفرت کرتی ہے اس کی مغفرت کرتی ہے. وضو سے بھی مغفرت ہوتی ہے نماز سے بھی مغفرت ہوتی ہے تو مغفرت بہرحال کھڑے ہو جائیں گے. اب آگے ہمیں جو ہے قرآن پڑھنا ہے تو قرآن صحیح ہونا چاہیے. قرات کرنی ہے کھڑے ہو گئے باتیں اللہ سے باتیں کرنی ہے اللہ سے ہم کلام ہونا ہے. اب اللہ سے ہم کلام ہونے کا طریقہ سیکھا آپ نے. ایک تو کھڑا ہونے کا طریقہ بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں ایسے کھڑا ہونا ہے. یہی تو معراج ہے نا مومنوں کی. اگر مومن کو معراج ہے کھڑا ہونے کو سیکھ لو اور پھر اب کیسے بات کرنی ہے بات کرنا ہے سیکھ لو قرات کرنا ہے سیکھ لو. اب آپ کھڑے ہو گئے اور دوسرے ایک کا نام ہے عبد الجلیل اور آپ کہہ رہے ہو دلیل 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 کو کیا کہہ رہے ہیں دلیل. اب
शरीर का नाम बिगाड़ के जलील कर दिया तो आपको खुश होगा, आपको तरीका आएगा नहीं है। आप कहे तो दिल को खाया आपको नहीं किसी कर दिया आप बड़ा जूते से करूंगा। तो इसलिए हम कुरान को सही करें। हज़रत मौलाना इस्माइल साहब हमारी तमाम शरों कुरान पढ़ते हैं और हज़रत मुफ्ती शेर साहब हैं, इससे कुरान सीखिए। कम अज़ कम नमाज में पढ़ी जाने वाली सूरतों की तो इस्लाह करने के लिए करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह पक्का वाला है तो नमाज भी सीखेंगे। कल से ऐसी बोलने की कोशिश करेंगे जिसका जाएंगे ये भूल जाएंगे। तो मौलाना छुट्टी हो गई, बात खत्म हो गई। तो इसलिए सुन्नत के मुताबिक नमाजों का एहतमाम करें। अब किरात हो गई आपकी, अब क्या करेगा, रुकू में जाएंगे। तो रुकू में जाने का तरीका यह है कि इतना हिस्सा झुकाएंगे, ये इतना हिस्सा झुकाएंगे। अब मुझे फारूक अब्दुल हाथ जी को इतना हिस्सा झुकाएंगे पीछे नहीं जाएगी। इधर से समझ आया, इधर को मारो मुझे बता इधर को बोलो आप भी दिखा आप इधर से आप लोगों को दिखा दीजिए, इधर से दिखा दीजिए, दोनों तरफ से हो जाएगा, फोटो कॉपी हो जाएगी। ये देखिए पीछे नहीं जा रही, ये पिंडी जो है पीछे नहीं जा रही। अब तरफ पिंडी पीछे करना, पीछे कभी जैसे घोट के जैसे गलत रुकू करते हैं, ये झुका देते हैं, पीछे चली जाती पिंडी, नहीं पीछे ऐसे ये पीछे चले गए, नहीं ये पीछे चले गए। तो ये बिल्कुल खड़ा हो, ये बिल्कुल इतना हिस्सा झुकाएंगे, इतना हिस्सा फोल्ड करेंगे, ये ऐसे बिल्कुल आधा हिस्सा है और ये सर थोड़ा सा ऊपर रहेगा, निगाह जो है अंगूठों पर रहेगी यहाँ पर। देखिए माशाल्लाह बिल्कुल सही है। ये बिल्कुल सीधे रहेंगे, बिल्कुल सीधे, ये दोनों सीधे रहेंगे। देखिए सिर्फ कमर को इस कदर झुकाएं कि सर और शरीर बराबर हो जाए। ये बिल्कुल बराबर है, ये सर है और ये हिस्सा शरीर कराया जाता है। सर और शरीर इस पर प्यारा रखे तो गिरे नहीं, जोर से नहीं मारो प्यारा रखे, पानी का तो गिरेगा नहीं। आप बोले जाते हैं बोले हम सब खुली जाते हैं किसी की बड़ो तो लड़ा ये अंगूठों को ये घुटने पकड़ेंगे ना, जैसे जन्नत के अनार आ गया आपके हाथ में, ऐसे पकड़ेंगे, इस तरह से पकड़ेंगे। ठीक है, अब अब हम सज्जे में जाएंगे, क्या करेंगे? अब चलो रुको तो करो सब, तकलीफ तो खत्म हो गई 10 मिनट में पहले रुको सही करा, सबको सही करा, जाओ उधर जाओ साहब। ये कोनी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, ये बिल्कुल सीधी। मान लीजिए तो हुक्म था कि बूढ़ों का एक आदमी पीछे चले जाओ, तो नहीं बस ये एक रकम की मुश्किल आनी, मुझे ज्यादा टाइम नहीं लेना आप लोगों का। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सही हो जाएगा। तो मैंने बताया सिर्फ कमर झुकाए, सर और शरीर बराबर हो जाए, खड़ा हो जाएगा। समय अल्लाह माशाअल्लाह सबको ऊपर देखा बताया, सबने अच्छा रुकू किया सुन्नत के मुताबिक, ये उसका तरीका है। अब आप जो है सजदे में जाएंगे, तो सजदे में जाने का तरीका ये है कि आप जो है जब तक दोनों घुटने जो माजूर है उनका हुक्म में लगे, मेरे घुटनों को तकलीफ है तो उससे भी झुका जाएगा, तो माजूरी का हुक्म आएगा तो उनका हुक्म आएगा, जमात को बताएंगे तो ये इस तरह से जाएंगे। एक तो ये तरीका होता है जैसे जाता है फिर दूसरा हो जाता है, ऐसे नहीं जाएंगे बल्कि ऐसे। ये सब पीछे चले जाओ, उसके पीछे चले जाओ, एक आदमी नहीं आप एक आदमी तो आप पीछे हो जाओ, यहाँ एक आदमी आया
جائیں گے بالکل سیدھے، جب تک دونوں پٹھے زمین پر آ گئے تو سیدھے جائیں گے، اور آگے جائیں گے دونوں پٹھے زمین پر جب تک دیکھیں گے تو سیدھے، اور اس کے بعد سجدے میں جائیں گے تو ایک کوہنیاں پٹھوں سے الگ رہیں گی، یہ انگلیاں نہیں رہیں گی سجدے کے اندر، یہ سنت ہے، ذرا سجدہ کرا تو سب کو سیکھ جائیں گے، انگلیاں ملایا کرتے ہیں آگے اب رکوع کے درمیان میں انگلی بالکل ملایا سیدھے رکھیں گے قبلے کی طرف، اور کانوں سے آگے نہیں جانا چاہیے، دونوں انگوٹھے کے بیچ میں ناک ہونی چاہیے، ناک ماشاء اللہ پیر کیسا ہونا چاہیے کھلے، انگلی کھلے کی طرف رہے گی، سجدے میں ہاتھ نہیں لگے گی، یہ انگلی کھلے کی بات نہیں کھلے ایک بہت بڑے سے چلی بیٹھے، بہت بڑے لوگ سے حدیث لینے کے لیے گئے، وہ حدیث کی اجازت لینے کے لیے، تو پوچھا کہاں گئے، کہ کہاں ہوئی موت کیا ہوئی، سجدے میں دیکھا انگلی کھلی ہوئی تھی، کہا یہ حضور کی سنت کو مردہ کر رہے اور 300 کلومیٹر سفر کر کے آئے تھے، اس وجہ سے کہ انگلی کھلی ہوئی سجدے میں ہے اور انہوں نے سنت کے مطابق نماز نہیں پڑھی، میں اسے اجازت حدیث نہیں لیتا، واپس چلے جاتا، ملے نہیں اسے، تو ملی بھی ہوں گے سجدے کے اندر۔ اب سجدے میں گئے تو بیٹھنے کا طریقہ ہے، یہ جو ہے بیٹھے کے برابر ہے، تو یہ جو ہے یہ والی ہے، یہ والی چھوٹی والی یہ آپ کا منافع ایسے یہ ٹھیک ہے، یہ ہے اس سے بیٹھا جائے تو یہ طریقہ ہے، یہ انگلیاں قبلے کی طرف رہیں گی، یہ اور سجدے میں یوں بھی رکھ سکتے ہیں اور یوں بھی رکھ سکتے ہیں، دونوں طرح ہے سجدے کے اندر۔ اب سجدے سے جب اٹھیں گے، سجدے میں جب جائیں گے تو پہلے ناک پھر پیشانی، اٹھیں گے تو پہلے پیشانی پھر ناک اٹھائیں گے، اور سجدے سے بھی اٹھیں گے تو جب خود بھی پڑھے نماز تو اللہ اکبر وہیں سے سجدے سے کہیں گے، اوپر سے جب آئیں گے تو سجدے تک اللہ اکبر کہتے ہوئے، جب سجدے سے اٹھیں گے تو یہیں سے کہیں گے، چاہے امام ہو چاہے مقتدی، اللہ اکبر یہیں تک پہنچ گئے اور یہیں سے شروع کریں گے، جب خود بھی نماز پڑھ لو تو یعنی کہ سجدے میں پہنچ گئے اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ التحیات ہے، اس میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، اشہد ان لا الہ ایسے تو اشہد ان لا الہ اشہد ان لا الہ الا اللہ یا جھکا دیں گے، تو یہ یہاں تک رہے گی انگلی، یہاں تک نیچے کو نہیں جھکائیں گے، دیکھیے سلام پھیریں گے تو سلام پھیرتے وقت کہیں گے سلام سامنے، السلام علیکم چلے گھمائیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پہلے سلام کی آواز بلند ہوگی اور دوسرے سلام کی آواز پہلے سلام کے مقابلے میں آہستہ ہوگی، جیسے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ اب بہت مختصر سی آیات سنا دوں آپ کو صحیح والی، کھڑے ہوں گے سیدھے ایسے اور سیدھے کھڑے ہو گے، کان جان ہاتھ بھی یہاں رکھیں گے، کان انگلی بھی رکھیں گے، ان کو دیکھ ایسے اللہ اکبر اللہ اکبر، اب اس کو کہتے ہیں اللہ اکبر، یہ نقلی معنی ہے، اصلی معنی جو ہے وہ پیش کرنا آپ کو سامنے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اتنی دیر خاموش رہ کے جواب دے رہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ
یہاں پر بڑے بڑے اللہ کے نام کو بڑھا دیتے ہیں اللہ ہمارے یہاں پر چل جاتا ہے اور انسان کو بھی اللہ اللہ سے اللہ سے ہوتا ہے اللہ بہت سے چھوٹے اللہ بے گڑبڑ ہے اللہ یہ بڑا بڑا پتہ ہے پیچھے کا اشہد ان لا شہادت کی گواہی دے رہے دعوت دے رہے اور دعوت اس کو دیتا ہے تو یہ بنانے والے کیسے اسلام بنا رہے انہیں نیت رکھوا دعا کرنا اللہم اہدنا واہدنا واہدنا ہمیں بھی ہدایت دے اور ہمارے دل سے کوئی ہدایت دے ہم بھی ہدایت سے محروم ہو جائیں گے اللہ کو موقع دینا وہی کرو اس کو بھی ہدایت دے اس کا دعویٰ ہے تو اپنے لیے بھی دعا ہو ان کے لیے بھی دعا مانگو اور یہ دعوت صحیح انداز سے پیش کرو اس کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ اس میں شہد اللہ اور بہت سے اخلاق ہیں ابھی اتنا وقت نہیں کہ بہت سی تفصیل میں جاؤں تو یہ صحیح طریقہ ہے حی علی الصلاۃ میں آخر میں نے جامع مسجد میں اور بھی ضرور کیا تو اس وقت حی علی الصلاۃ کہتے وقت یہ سینہ اور یہ شانے گھوم جاتے یہ سینہ اور شانے قبلے کی طرف رہ گئے چھٹے کے لیے صرف ایسے گھمائیں گے ایسے گھما کے کہیں گے حی علی الصلاۃ یہاں پہ پورا ہاتھ نہیں کرتی اور عین نہیں کرتا دونوں کو کھڑے حی علی الصلاۃ اس کے کان میں سب پڑ گئے اب جب کان ختم ہوگا تو خوبصورت لگے گا وہ کان نہیں لگے گا اور اسے آدھار پڑتے ہوئے اپنے کان سے کھینچے کے لیے کرتے تو اسی لیے اس کا خیال رکھنا ہے ایسی نہیں اچھے لگنے کے لیے بولو اصلی بات تو اچھا لگتا نہیں لگتا اچھا لگتا ہے تو یہاں پر بڑی ہوتی ہے یا تو کہتے ہیں عین کرتے حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ کرتے گئے یا تو گھمائیں گے حی علی الصلاۃ تو یہ غلط طریقہ ہے اور اگر آپ کو ہنسانا چاہو تو بہت خوبصورت طریقہ ہوگا تو میں کان کو گیا تو اس نے کیسے کہا حی اور پورا اس نے ادھر سے ادھر تو وہی بات ایک اپنے آنکھوں سے میں نے کہی خالد کی بات صاحب کو لگے لندن میں 2012 میں آزاد پڑے جب حی علی الصلاۃ کو پورے حی علی الصلاۃ اور پھر سیکھا نہیں تھا اس کے کسی کا لگتا ہو جب سیکھے گا نہیں تو جو جیسے پڑھنے والے ایک میں سیکھ رہے خالد بن باسط کے لڑکے تھے وہ جن کی تلاوت بہت مشہور ہے الصلاۃ خیر من النوم تو حی علی الصلاۃ کیسے گھمائیں گے کیسے گھمائیں گے صلاۃ اس کے اللہ تعالیٰ سے پڑھتے ہیں لفظ اللہ کے لام کو لفظ الصلاۃ کے لام کو ایک الف سے زیادہ کھینچنا خطا ہے یہ معمولی محدث نہیں بہت بڑے محدث ہیں ملا علی قاری سے مشہور ہے اور سب اتباع کرتے ہیں محدثین تو یہ فرمانا ہے کہ ایک الف سے زیادہ کھینچنے کی اجازت نہیں ہے تو کھینچو گے دو کھینچنے کے بعد ہو جاتی ہے اب یہ بھی خوبصورت طریقہ ہے اللہ کوئی گڑبڑ ہو گیا اب میں دوسرا کام کروں یہ کتنا ہونا لگ رہا ہے اللہ کے نام کو ہم بگاڑ رہے اور تجوید کے اعتبار سے اس لیے ایسی سیدھی سادھی اگر میں حضرت مولانا محمد عبداللہ صاحب کا مینا کے اندر مینا میں تھا تو حضرت نے فرمایا بتائی اذان پڑھو یہ نقال ہوتے ہیں سعودی والے تمہارے نقل اتر آئے تو ظہر میں نے اذان پڑھی اثر
اصل میں میری نقل اتاری، یہ کوئی سکھانے والا نہیں ہے نا، وہ سکھانے والے تو لوگوں کو سمجھ میں آتی ہے، اب آپ کی سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی، اتنا تو سمجھ میں ضرور آ رہا ہے، بولے پیچھے پڑ گیا ہمارے اور ٹورنامنٹ کے لیے کہا دیر لگا اتنا تو ضرور سمجھ میں آ رہا ہوگا، اور بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ بہرحال یہ آپ کی ضرورت کی چیز ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ کی ذات میں کہتے کہ الصلاۃ خیر من النوم، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، ادھر ہی کہتے لا الہ اشہد ان لا الہ، ادھر ہی لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، گڑبڑ کر رہے تھے اس سمجھ میں آیا؟ اذان کے بعد درود شریف پڑھنا مستحب، دعا پڑھنا سنت ہے، وہ پڑھا کرے وہ چھوٹ رہے ہیں، اقامت کیسے کی جاتی ہے وہ بھی سیکھ لیجیے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، چار ایک ساتھ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، ایک ساتھ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، ایک ساتھ حی علی الصلاۃ، ایسے اقامت میں کہیں حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح، عین نکلے گی ابھی حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح، قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح، یہ نہیں جیسے میں نے پڑھی کیسے قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، تینوں ایک ساتھ میں، اور الگ الگ بھی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، حضرت حضری کا انداز یہ ہوتا تھا جیسے میں نے پڑھی آپ کا اللہ اکبر، یہ حضرت حضری کا انداز ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ حضرت حضری کا انداز ہے۔ بہرحال آپ حضرات بڑی قربانی دی، میرا بڑا اکرام فرمایا، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، مجھے قبرستان میں دکھایا، کتابوں میں بھی دکھایا، قبرستان میں جانے عبدالرحیم بھائی میں نے بہت خدمت کی ماشاءاللہ، تو میں نے کہا مجھے واپس ملے گا آپ میں چل رہا ہوں، خیر واپس آ گیا، جانا ایک دن سے قبرستان ہے، اللہ کے دربار میں حضور میں پیش ہونا ہے، یہ نماز کیسی پڑھی، یہ قرآن کیسا پڑھا، یہ خود وہاں بتا دے گا، اقرأ کتاب کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا، تو یہ نماز کل قبر میں کام آئے گی، عذاب آئے گا تو نماز آ جائے گی نہیں، اس نے رکوع کی ایسے دیکھیے، یہ جو سجدے کے نشان ہوں گے اس میں روشنی پیدا کرنے کا اللہ تعالیٰ، یہ لائٹ ہوگی وہاں کی، اس میں سے لائٹ چلے گی باہر، تو یہی کون اس ہمارے ہوں گے، اس لیے ہمیں تمام عبادتیں قرآن کی تلاوت ہو یا نماز ہو، اذان ہو، اقامت ہو، سنت کے مطابق کرنی چاہیے، اللہ مجھے اور آپ کو سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا من احب سنتی فقط احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی، حضور نے فرمایا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا، تو جنت میں رہے گی ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ حضرات آج بھی جب آپ نے ماشاءاللہ دین کی بات سنی، اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت مولانا شعیب صاحب ہمارے سرپرست مفتی عبدالقادر صاحب ماشاءاللہ، میں ان سے معذرت چاہوں گا کہ میں نے بہت زیادہ لیا اور وہ عملی مشق کا وقت آ گیا، کوئی حرج نہیں۔ بہرحال اللہ مجھے اور آپ کو دین کے لیے قربانی دینے والوں میں شامل فرما دے۔ سورہ یاسین پڑھی تھی تو ہم تو مرحوم کے لیے سارے ثواب کر چکے، اور اس کا ثواب جو کچھ ہوا، جو کچھ ملنے والا ہے، یہ بھی سورہ یاسین کے بعد بھائی جائے کے نام اعمال میں پہنچ جائے گا، کیونکہ اسی لیے اس ٹائم بیٹھے ہم، چاہے پہنچائے یا نہ پہنچائے ثواب تو ان کو پہنچ ہی گیا، اور جب ثواب پہنچایا جاتا ہے تو بہت خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے عزیز نے ثواب پہنچایا ہے۔ ایک بیٹی تھی چھوٹی سی، جب ان کے پڑوسی کا انتقال ہوا تو اس کی بیٹی نے کہا مجھ سے کہ میرے ابا مجھے دفن کر کے بھول گئے، مجھے ثواب نہیں پہنچایا، چھوٹی بیٹی، تو وہ خواب میں آیا کہ آپ کی بیٹی نے مجھ سے شکایت کی کہ ہاں باقی میں نے سارے ثواب کیا نہیں،
تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی کرنا چاہیے، ان کو پہنچانا چاہیے، وہاں ثواب تقسیم ہوتا ہے اور پیش کیا جاتا ہے، فلاں کا تحفہ آیا ہے، باقاعدہ سجا کے پیش کیا جاتا ہے، تو انتظار کرتے ہیں کہ ہمارا رشتہ دار اس ثواب پہنچا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اعوذ بالحی القیوم یا احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا ذا الجلال والاکرام برحمتک نستغیث۔ اللهم اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ اے اللہ یہ دین کی خاطر، آپ کی محبت کی خاطر بیٹھے رہے، مولا کریم انہوں نے جو قربانی دی اس قربانی پر ان پر مہربانی فرما دیجیے، مہربانی نازل فرما دیجیے، اپنی رحمت نازل فرما دیجیے۔ اے اللہ اپنی رحمت کے سائے میں ہمیں ڈھانپ لیجیے۔ یقیناً ہم اس لائق نہیں کہ آپ کے دربار میں ہاتھ اٹھائیں اور معافی مانگیں، لیکن ربا آپ کس قدر ہے اور کس کی چوکھٹ پہ کہاں جائے، کس کے پاس جائے ہم؟ آپ ہی تو ہمارے مشکل کشا، آپ ہی تو ہمارے خالق و مالک، آپ ہی تو ہمیں روزی دینے والے، آپ ہی تو ہمیں جلانے والے، آپ ہی تو ہمیں مارنے والے ہیں، اور آپ بھی اے اللہ ہمیں روزی دینے والے ہیں۔ اے الہ العالمین ہم سے اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے مولا، جب ہم ہاتھ اٹھا کر معافی مانگتے تو آپ گناہوں کو چھپا کر ہمارے گناہوں کو معاف بھی فرما دیتے ہیں۔ آپ ستار العیوب ہیں، آپ غفار الذنوب ہیں، کریم آقا کرم کا، رحم کا، فضل کا، عافیت کا معاملہ فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ ایک دن اس دنیا سے جانا ہے، ایک دن چھوڑنا ہے، ایک دن یہاں سے کوچ کرنا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کا جو گھر ہے وہاں جانا ہے۔ یہ فانی گھر ہے، یہ بلڈنگیں، یہ گھر، یہ آئندہ اقربا سب چھوٹ جائیں گے، جیسا کل زین العابدین سب کچھ چھوڑ کے چلے گئے اور قبرستان میں پہنچ گئے۔ ایک دن ہمیں بھی جانا ہے۔ رب کریم اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے اس کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ جو کچھ سورہ یاسین پڑھی گئی، اے اللہ جو کچھ دینی مذاکرہ ہوا اس کا ثواب اے اللہ زین العابدین صاحب کو خاص طور سے اور ساری امت کو، اے اللہ امت کے ایک فرد کو اے اللہ اس کا ثواب اور رحمت فرما۔ جن کو ہم ثواب پہنچاتے ہیں نام بنام درجہ بدرجہ ان کو بھی ثواب پہنچا۔ اے الہ العالمین ہم سب کو آخرت کی کامل فکر کی توفیق عطا فرما دیجیے، قرآن و سنت کا اعلیٰ درجے کا ذوق شوق عطا فرما دیجیے، ہماری اور تمام امت کی جملہ حاجات و ضروریات کو اپنے فضل و کرم سے پورا فرما دیجیے۔ ہر قسم کی شور و فتن سے ہماری امت کی، ملت کی، جان کی، مال کی، آبرو کی، عزت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ خیر کی لائن سے جتنی بھی دعائیں مانگی ان تمام دعاؤں کو ہمارے حق میں قبول فرما۔ اے اللہ بھائی زین العابدین کی جو پسماندگی ہے اللہ کو صبر جمیل کی نعمت سے سرفراز فرما۔ اے الہ العالمین اے اکرم الاکرمین زین العابدین صاحب نے دینی قربانیاں دی ہیں، دین کے لیے محنتیں کی ہیں، اے اللہ ان کو اس کا بدلہ آپ عطا فرما دیجیے، ان کی قبر کو اے اللہ تحت نظر کشادہ فرما دیجیے، جنت کی نعمتیں ان کو عطا فرما دیجیے، جنت کی کھڑکی ان کے لیے کھول دیجیے۔ اے الہ العالمین اے اکرم الاکرمین جیسے آپ کہتے ہیں اے دلہن کی طرح سو جا، اے اللہ دلہن کی طرح سلا دیجیے، اور قیامت جب سور پھونکا جائے گا تو اٹھا دیجیے گا اور ہمیں بھی اٹھا دیجیے گا۔ اے اللہ ہم سب کو مدینے کی موت، شہادت کی موت عطا فرما دیجیے گا، جنت البقیع کا مدفن ہمیں عطا فرما دیجیے گا۔ اے الہ العالمین اے اکرم الاکرمین خیر کی رحمت سے جتنی بھی دعائیں تیرے محبوب نے تجھ سے مانگی ہیں ان تمام دعا کا سوال کرتے ہیں، اور جن سے پناہ مانگی ہے ان سے پناہ چاہتے ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير فاطر السماوات والارض
أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين آمين يا مجيب يا مجيب يا مجيب دعا مانگ کے